اگر دنیا آپ کو کمزور سمجھے تو خود کو مضبوط ثابت کرنے کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے۔ لوگوں کے الفاظ آپ کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا یقین، آپ کی محنت اور آپ کی ہمت آپ کا مستقبل بناتی ہے۔ تو ڈیئر فرینڈس، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سناؤں گی جس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، لیکن آج ایک ایسی لڑکی کی کہانی سناؤں گی جس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ لڑکی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کے خواب آسمان سے بھی اونچے تھے مگر اس کے حالات زمین سے بھی نیچے تھے۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا اور اس کی ماں جو تھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ عائشہ کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن رشتہ دار کہتے تھے کہ لڑکیوں کو اتنی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جملے اس کے دل پر بوجھ بن جاتے، مگر وہ خاموشی سے کتابوں میں اپنا مستقبل تلاش کرتی رہتی تھی۔ وہ محنت کرتی تھی، لگن سے کام لیتی تھی، اینڈ کامیابی اس نے ہر حال میں اچیو کرنی ہی کرنی تھی۔ وہ بہت زیادہ محنت کرتی تھی۔ ایک دن مالی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم اسکول چھوڑ دو، اور وہ کسی بھی چیز کو دل پہ نہیں لیتی تھی۔ لوگ اس کو بہت زیادہ ہرٹ کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تانے دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ لڑکی اس چیز کو اپنے دل پہ نہیں لیتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے بولا کہ بیٹا اسکول چھوڑ دو، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم تمہاری فیس کہاں سے لیں۔ تو ماں نے جب اس کو یہ چیز کہی کہ آپ اس طرح کرو، اسکول چھوڑ دو، تو عائشہ جو تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، مگر اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ جب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ کچھ کر کے دکھائے گی، وہ محنت کرے گی۔ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ چھوٹے بچوں کو پڑھا کے اس کی ہلکی پھلکی سی جو فیس بنتی تھی وہ اپنی اسکول کی فیسز جو ہے وہ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ وہ کپڑے سلائی کرتی تھی، سلائی کر کے لوگوں کو دیتی تھی، وہاں سے بھی اس کو معاوضہ ملتا تھا۔ اس نے سلائی کڑھائی کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا، اینڈ راتوں کو اٹھ اٹھ کے وہ لڑکی پڑھتی تھی، تعلیم حاصل کرتی تھی۔ ایک تو محنت کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتی تھی۔ کس وجہ سے پڑھتی تھی؟ کیونکہ اس کے خواب بہت زیادہ بلند تھے۔ وہ راستے میں آئی ہوئی مشکلات کی طرف جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ لوگ اس پہ ہنستے تھے، اس کو تانے دیتے تھے، مگر عائشہ کے اندر ایک آواز تھی کہ تم کمزور نہیں ہو۔ وہ لوگوں کی باتوں پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتی تھی، اینڈ لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہ لیتے ہوئے آخر کار امتحانات کا وقت آ گیا۔ امتحان کی تیاری کے لیے عائشہ نے اپنی جان لگا دی، خوب اس نے محنت کی، اتنی اس نے محنت کی کہ اس نے اپنا نام کمایا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پڑھتی تھی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس نے ہر ٹائم اپنی اسٹڈی پہ فوکس کیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے اپنے خوابوں کو اچیو کرنا تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہارنی تھی، کیونکہ لوگوں نے اس کو تانے دیے، ہر قسم کے اس کو حالات سے گزرنا پڑا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اینڈ نتیجہ آیا تو پورے بورڈ میں اس کا نام ٹاپ پر تھا۔ اس کی کامیابی کی خبر جو ہے وہ اخباروں میں بھی چھپی۔ جب اس نے اپنا رزلٹ دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اس کی محنت جو ہے وہ رنگ لے کے آئی تھی، اور اس نے ہر طرف سے کامیابی ہی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لی تھی۔ اس کو اپنے خواب جو ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آنے لگے کہ اب جس زندگی میں اس نے جو بھی خواب دیکھے تھے، جو بھی اس کے ڈریمز تھے، وہ سارے پورے ہونے والے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے محنت کی تھی، اینڈ ایٹ دا اینڈ اس کا جو نام ہے وہ اخباروں میں بھی شائع ہونے لگا۔ اس کی کامیابی کی خبر جو ہے وہ اخباروں میں چھپی، اس کا نام آیا، اینڈ بہت ہی زیادہ وہ خوش ہو گئی۔ وہی لوگ جو کہتے تھے لڑکی کچھ نہیں کر سکتی، آج اس کی مثالیں دے رہے تھے۔ چند سال کے بعد عائشہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ کامیاب ڈاکٹر جب وہ بنی تو اس نے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا، اور اس نے اپنے شہر میں ایک بڑا سا اسپتال جو ہے وہ اس نے کھول لیا۔ اس کی دن رات کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی، اور اس نے آخر کار ایک ایسا اسپتال بنایا جہاں پہ وہ غریبوں کا علاج مفت کرتی تھی۔ ان کو مفت دوائیاں جو ہیں وہ فراہم کی جاتی تھی، مفت ڈاکٹرز ان کو دیے گئے، اینڈ مفت جو ہے وہ ان کا علاج کرتی تھی۔ تو جیسے جیسے ٹائم گزرا، عائشہ ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر جو ہے وہ بن گئی تھی۔ ایک انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب کیسے کر لیا ہے، جب وہ بہت ہی زیادہ مشہور ڈاکٹر ہو گئی تو اس کا ایک انٹرویو جو ہے وہ کیا گیا، اور انٹرویو میں اس سے یہ سوال کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب کیسے کیا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں نے مشکلوں کو بہانہ نہیں بنایا، بلکہ میں نے ان کو سیڑھی بنایا ہے۔
تو یہ سب باتیں کہنے کا مقصد، اس اسٹوری کا مقصد یہ تھا کہ زندگی میں کبھی بھی آپ ہار مت مانیں، کبھی بھی رکے مت تھک کے، کیونکہ جو تھک جاتا ہے وہ زندگی میں ہار جاتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کیجئے کہ آپ محنت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ایٹ دا اینڈ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے۔ جیسے اس لڑکی نے اپنی زندگی میں ہار نہیں مانی اور اس نے وہ تمام اپنے ڈریمز اچیو کر لیے جو اس نے کبھی دیکھے تھے۔ وہ بہت غریب تھی اور اس نے کیا کیا، محنت کی، اینڈ وہ اپنی لائف میں بہت آگے جو ہے وہ بڑھ گئی۔ سو ڈیئر فرینڈس، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سو تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، بائے۔